اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی لاٹھی، یہ وہ مقدس لاٹھی ہے جسے عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بہت سے معجزات بھی رونما ہوئے جن کو قرآن مجید میں بار بار مختلف عنوان کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں ان سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے نشانات روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصارت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاہیں تھیں جو رات کی تاریکی میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لاٹھی مبارک جنت کے درخت بابول کی بنی ہوئی تھی۔ اس لاٹھی مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزیں جو جنت سے آئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود کی لکڑی جو خوشبودار تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں نصب ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک۔ یہ 5 چیزیں جنت سے آئی تھیں۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ عصا مبارک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور میراث ملتا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ عصا مبارک حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر مدین تشریف لائے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی شادی اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اور 10 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، تو حکم خدا بندی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر جب آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں وادی مقدس مقام طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حق تعالیٰ عز و جل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا، قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگایا کرتا ہوں، اور اس سے میں اپنی بکریوں پر سے پتے جاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 اور 18۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مثلا نمبر 1 اس عصا مبارک کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس عصا مبارک کا درخت بن کر آپ کے سر پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر روشنی دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرتے وقت اس عصا مبارک کا رسی بن جانا اور اس عصا مبارک کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، نمبر 7 وقت ضرورت اس عصا مبارک کا درخت بن کر پھل دینا جس پھل کی آپ کو طلب ہوتی تھی، نمبر 8 اس عصا مبارک کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکلتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مدارک التنزیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مرکوزہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی، اور اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔